السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے انٹروڈکشن ٹو لنگویسٹک ENG 502 کے لیسن نمبر 3 اوریجن آف لینگویج، ٹاپک 14 دا نیچرل ساؤنڈ سورس. The natural sound source concept maintains that primitive words could have been imitations of the natural sounds which early men and women heard around them. جو ہمارے پاس قدرتی زبان کا ذریعہ ہے وہ دراصل ہمارے اس خیالات کو مینٹین کرتے ہیں کہ جو سب سے پہلے انسانوں نے، مردوں اور عورتوں نے زبانیں اپنے ارد گرد سنی وہ دراصل یہ زبانیں تھیں. کا ساؤنڈز and coco sound were the natural sounds adopted to refer to that kind of objects by the people. کا ساؤنڈز جس طرح لوگوں نے کہا کہ اب ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کوے کی زبان ہے، تو یہ وہ نیچرل ساؤنڈز تھی جو سب سے پہلے انسانوں، مردوں اور عورتوں نے اپنے ارد گرد سنی. پھر انہوں نے ان زبانوں کو ایک خاص قسم کے آبجیکٹس ریفر ٹو دیٹ کائنڈ آف آبجیکٹس بائی دا پیپل، کہ ان لوگوں نے ان زبانوں کو جو ہے وہ ایک خاص قسم کے آبجیکٹ کی طرف ریفر کر دیا. مطلب کہ کا کی آواز جو ہے وہ کوے کی ہوتی ہے. اس طرح مختلف آوازیں جیسے جیسے ابتدا میں انسان، مرد اور عورتیں سنتی گئیں یا سنتے گئے، اسی طرح انہوں نے ان کے سامنے جو بھی آبجیکٹ سامنے نظر آیا اور انہوں نے کوئی آواز سنی تو پھر انہوں نے اپنے حساب سے ان کی طرف ان آوازوں کو ریفر کر دیا. Another theory called the Bovo theory claims that language have some words with pronunciation that seems to echo naturally occurring sounds. ایک اور تھیوری جسے بوو تھیوری کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا کہ لینگویج جو ہے وہ دراصل کچھ ایسے الفاظ پر مشتمل ہے جو کہ نیچرلی اکرنگ ساؤنڈز ہیں، اور جب ہم ان کو پروناؤنس کرتے ہیں تو ایک خاص قسم کی ایکو پروڈیوسڈ ہوتی ہے. The sounds of cuckoo or other sounds such as splash, bang, boom, rattle, buzz, hiss, screech, bobo, etc. form the basis of this theory. یہ جو آوازیں تھیں یہ دراصل اس تھیوری کی بیس تھیں، بنیاد تھیں. This is an instance of onomatopoeia. اونومیٹوپیا دراصل یہ ایک اسم اصوات ہے، یا ہم اسے آوازی ترکیب یا صوتی ترکیب بھی کہہ سکتے ہیں، کہ مطلب یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعہ یہ آوازیں جو تھیں وہ پروناؤنس کی جاتی تھیں. However, this theory does not answer some very obvious questions. تاہم یہ جو تھیوری تھی اس نے بہت سے کویسچنز کے جواب نہیں دیے، اور جب کوئی تھیوری بہت سے کویسچنز کے جواب نہ دے تو پھر وہ تھیوری جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو نہیں مانا جاتا. What about the soundless things as well as abstract concepts? ایسی چیزیں جن کی آواز نہیں ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ As well as abstract concepts. Abstracts کہتے ہیں خلاصہ، اور concepts ہمارے خیال کہ ہمارے کیسے خیالات ہیں ان کے بارے میں. We do not believe that language is only a set of words used as names for things. ہم اس بات میں یقین نہیں رکھتے ہیں کہ کوئی بھی زبان جو ہے وہ صرف ایک ایسے الفاظوں کا مجموعہ ہوتی ہے جو کہ صرف چیزوں کے نام ہوں. مطلب کہ کوئی بھی زبان صرف اس حد تک محدود نہیں ہوتی کہ وہ صرف کسی بھی چیزوں کے ناموں تک ہو، اس کے علاوہ کسی زبان میں اور کوئی چیز نہ ہو. What about the original sounds of language from the natural cries of emotions such as pain, anger and joy? مطلب کہ آپ کے کیا خیالات ہیں اوریجنل ساؤنڈز کے بارے میں جس وقت ہم کسی ایموشن میں ہوتے ہیں. مطلب ہم جب ایموشنلی طور پر کوئی آواز نکالتے ہیں، کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں، پین درد میں ہوتے ہیں، اینگر غصے میں ہوتے ہیں، یا جو ہے خوش ہوتے ہیں، تو اس وقت جو خاص قسم کی نیچرل کرائز ہوتی ہیں، جو خاص قسم کی ہماری ایک آوازیں نکلتی ہیں، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ آوازیں اس طرح کی کچھ ہوتی ہیں: اوچ، آہ، یا اوہ، واو اور یوک. یہ وہ آوازیں ہیں
جن کو ہم یاد نہیں کرتے، بلکہ کسی بھی لینگویج میں یاد نہیں کیا جاتا، لیکن جب درد ہوتی ہے یا خوش ہوتا ہے تو خاص قسم کے موقع پر اس طرح کی آوازیں جو وہ پروناؤنس کی جاتی ہیں۔ Human sounds are made on aggressive pulmonic mechanism while taking the breath out۔ جو انسانی زبانیں ہیں وہ ایک پلمونک میکانزم کے ذریعے بنتی ہیں جو اس وقت ہم سانس باہر نکالتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسانی زبانیں ہیں یا جو انسانی آواز ہے وہ اس وقت نکلتی ہے جب ہم اپنے سانس کو باہر نکلتے ہیں، اور اس کو ہم ایگریسو پلمونک میکانزم کہتے ہیں۔ جس طرح اگر آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے سانس کو جو ہے وہ پیچھے اپنے جسم کے اندر لے جانے کی کوشش کریں اور کوئی بات بولنا چاہیں تو آپ نہیں بول سکیں گے جب تک آپ اپنے سانس کو باہر نہ نکالیں۔ Ingressive mechanism expressive noises made in the emotional reactions contain the sounds that are otherwise not used in speech۔ اور جو انگریسو میکانزم ہوتا ہے یہ وہ میکانزم ہے کہ جس میں ہم اپنی ایکسپریسو نوائزز ہوتی ہیں، جو ہمارے خاص قسم کی آوازیں ہوتی ہیں جن کو ہم اپنے ایموشنل ریئیکشنز کے طور پر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، ساؤنڈز کنٹین ساؤنڈز، کہ ہم ایموشنلی جب ہم کچھ ریئیکٹ کرتے ہیں تو اس وقت جو خاص قسم کی آوازیں ہوتی ہیں ان کو ہم ایکسپریسو نوائزز کہتے ہیں، اور ادروائز ناٹ یوزڈ ان اسپیچ، جو کہ ہماری عام طور یا روزمرہ کی بات چیت یا گفتگو میں ہم انہیں نہیں شامل کرتے۔ جس طرح یہ والے ورڈز تھے اوچ، آہ یا واؤ اور یوک، جو اس طرح کے ورڈز ہیں ہم ان کو اپنی روزمرہ کی اسپیچ میں نہیں استعمال کرتے، تو یہ جو ورڈز ہم جب استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم انگریسو میکانزم کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، میں اپنے اس لیکچر میں بھی یہی کہنا چاہوں گا آخر میں کہ اکثر اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ سر اس میں یاد کیا کرنا ہے، تو بیٹا اس میں یاد کچھ نہیں کرنا، صرف اپنے کنسیپٹس کلیئر کرنے ہیں کہ ہیومن ساؤنڈز کہاں سے آئی۔ اس میں یہ دو ٹرم آپ یاد کر سکتے ہیں، اگریسو پلمونک میکانزم کون سا ہوتا ہے اور انگریسو میکانزم کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایموشنز میں پین، اینگر، انجوائے میں کس قسم کی آوازیں نکلتی ہیں، اور بوبو تھیوری کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ تھیوری کیا ہے، تو ان آوازوں کو بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ جو آوازیں ہیں بینگ، بوم، ریٹل یا بز، یہ کس تھیوری کی ورڈز ہیں یا کس تھیوری کی یہ بیس ہیں، تو وہ بوبو تھیوریز کا جو ہے وہ آنسر ہوگا۔ اس طرح کے وہ جو ہے کنسیپچول کویسچن بناتے ہیں، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو میں یہ ویڈیو اردو میں اس لیے فراہم کر رہا ہوں کہ آپ اپنے کنسیپٹس کلیئر کریں کہ وہ کویسچن کس طرح کا بھی بنائے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کویسچن کیا ہے اور اس کا آنسر کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز ضروری ہے پیپر کو حل کرنے کے لیے کہ آپ کویسچن کو سمجھ سکیں اپنی زبان میں۔ آپ اردو بولتے ہیں، آپ اردو میں سمجھ سکیں۔ اگر آپ کی کوئی اور مادری یا زبان ہے جو آپ گھر میں بولتے ہیں تو آپ اس میں پہلے اس کویسچن کو سمجھیں، پھر اس کا آنسر اپنی ہی زبان میں کریٹ کریں کہ اس کا آنسر یہ ہے، پھر اس آنسر کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں۔ دراصل میرے لیکچرز کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ خود انگلش بولیں، صرف آپ کو سمجھ آ جائے کہ انگلش ہے کیا چیز۔ تھینک یو۔